الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دعا ہے مالک پاک بانیان جشن کا یہ فرش جشن بچھانا، آپ کا آنا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. جو دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں مالک ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے. اسی امید کے ساتھ بات شروع کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ سن رہے ہیں اور بہت خوبصورت سن رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جشن کب سے شروع ہے اور تھکاوٹ کتنی ہے، سردی بھی کافی زیادہ ہے، لیکن سرکار کا فرمان ہے کہ مومن اس شجر کی مانند ہے جس پہ کسی موسم کا اثر نہیں ہوتا. سماعت آپ بہت حسین فرما رہے ہیں اور مجھے بار بار یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ غور کریں یا توجہ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی سوء ادب ہے کہ سنتے ہوں کہ یہی میں کہتا رہوں کہ توجہ کریں، غور کریں. ویسے بھی اس عظیم قوم سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اپنے جنازوں کی تلقین بھی اس یقین سے پڑھتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے. بیٹھ جائیں. پیچھے والے بھی ساتھ مل جائیں گے تو بات شروع ہو جائے گی. زیادہ اونچا مجھ سے بولا نہیں جاتا، عادت بھی نہیں ہے، تو اسی آواز میں آپ سے بات ہونی ہے. بات اس گھرانے کی ولایت کی ہے جن کی ولایت کا اعلان غدیر میں اس نبی نے کیا تھا جسے اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی. مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. ایک قرآن حکیم کتاب مقدس کی ایک آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ترجمہ کر کے چلا جاؤں تو 10 گھنٹے کی تقریر ہے، اسی میں سارا جشن ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے خاص بندوں سے ان فضائل کی وجہ سے جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیم. کتاب بھی ہم نے اسی گھرانے کو دے دی، حکمت بھی انہیں دے دی، ملک عظیم کی حکومت بھی انہیں دے دی، باقی ہاتھ ملتے رہ گئے. اس لیے یہ حسد کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. کچھ لوگ ان کے ان فضائل پر ایمان لائے اور کچھ لوگ ان کے ان فضائل کا انکار کر بیٹھے اور ان فضائل کے انکار کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے. نہیں، جو ابھی ساتھ میرا دے نہیں سکے میں بات کھول رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی. دیکھیے عزیزان محترم، اللہ نے کسی کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ بیان نہیں کی ہے کہ اس بندے نے فلاں دن 5 نمازیں نہیں 4 پڑھی تھی.
نہ یہ بتایا کہ اس نے فلاں رمضان میں 30 نہیں 20 روزے رکھے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں بندے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے خاص بندوں کے فضائل کا انکار کیا ہوگا. کائنات کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کن کا ذکر کرتے ہیں, یہ دن کس کا ہے. میں ایک چھوٹا سا تعارف دینا چاہتا ہوں. ہر ایک کو فضائل جمع کرنے کا, اپنے فضائل بیان کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. آج کا یہ جشن جس ہستی سے منسوب ہے, لوگ اپنے لیے فضائل ڈھونڈتے ہیں, لیکن فضائل جس کی چوکھٹ پہ سجدہ کریں اسے بطول کیا. نہیں, میں ابھی تک میں بات پہنچا نہیں سکا. میں دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کائنات کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بی بی کون ہے. میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں, جو پیچھے رہ گیا میرے سفر کو ضائع کر دے گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, کون ہے یہ بی بی. میں تعارف دینے لگا ہوں, کون ہے یہ بی بی. اگر میں یہ 4 جملے پڑھ کے چلا جاؤں پوری رات جشن کے لیے کافی ہے. میں کہتا ہوں کون ہے یہ بی بی, کیا تعارف ہے اس بی بی کا, جس کے باپ کا دشمن اصلاً حرام ہو, شوہر کا دشمن نسلاً حرام ہو, ماں کا دشمن نمک حرام ہو, اور جس کی آل کے دشمن پہ جنت حرام ہو. اسے بطول. ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے. میں نے کہا آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. آجے اندر آ کے بیٹھ جائے. مالک کا ذکر آپ کو بیٹھ کے بڑا لطف آئے گا سننے کا. جی ہاں, آپ سلامت رہیں. کائنات کو پتہ ہی کہ یہ شہزادی ہے کون, اس بی بی کا مقام کیا, نہیں جانتا کوئی خدا کی قسم. ہاں, میں قبلہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کتنے فضائل پڑھتے ہیں ہم, پورا سال پیر علی کے فضائل پڑھتے ہیں, پورا سال علی کے فضائل. مجلس کوئی ہو, کسی سے منسوب ہو, پیر علی کے فضائل پڑھی, اور پڑھنے بھی چاہیے, پڑھنے چاہیے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ذکر علی کے بغیر مجلس ہی نہیں ہے, پڑھنے چاہیے. کتنے فضائل ہیں میرے پیر علی کے, کتنے فضائل ہیں. لیکن خدا کی قسم, سلمان میرے پیر علی سے پوچھ رہا تھا, یا علی تو شجرۃ الانوار ہے, سر الاسرار ہے, قطب دجور ہے, عالم زبور ہے, حجاب رب غفور ہے, تو بیت المعمور ہے, مرد میدان ہے, کل ایمان ہے. لوگ تیری ولایت کے منکر ہو گئے. تو صرف علی ولی اللہ نہیں ہے, تو عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, اذن اللہ ہے, لسان اللہ ہے, وجہ اللہ ہے. مگر کیا تجھے بھی اپنی کسی فضیلت پر ناز ہے, فخر ہے؟ کہ سلمان فخر ہے نا, علی کو اپنی اس فضیلت پر ناز ہے کہ اللہ نے علی کو فاطمہ کا کف بنا. میں نے کیا پڑھا ہے, کیا سن رہے ہیں آپ یار؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں, جملے 2 ہیں, میرا دل کر رہا ہے میں دونوں ہی پڑھ دوں. ہاں, پہلا جملہ میں نے اس لیے روک دیا تھا کیونکہ جشن منسوب اس ہستی سے, لیکن دوسرا جملہ پڑھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے آگ بڑی لگتی. تو جو ہاتھ آئی نہیں سکتا. ہاں, اس لیے جملہ پڑھنا ضروری بڑا ہے. میرا پیر علی کہتا ہے, ایک مجھے اپنی اس فضیلت پر ناز ہے کہ اللہ نے مجھے فاطمہ کا کف بنایا, اور ایک علی کو, جو شیعہ بیٹھا جہاں بیٹھا ہے میری طرف دیکھے, جس کے دل میں علی کی ولایت ہے, جملہ ضائع نہ کرنا. اور علی کہتا ہے مجھے اپنی دوسری اس فضیلت پر ناز ہے. علی کہہ رہا ہے, اور مجھے اپنی اس فضیلت پر ناز ہے کہ اللہ نے علی کو ابو طالب کا بیٹا بنایا. ہائے ہائے ہائے. میں جس کے دل میں علی بستا ہے, سانسوں کو سمیٹ کے 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا,
ارے مولا ارے مولا ارے مولا مل کے حیدری. آپ جی آپ سلامت رہیں. اللہ نے مجھے ابو طالب کا بیٹا علی کہہ رہا, مجھے اس فضیلت پر ناز ہے. اللہ نے مجھے بطول کا کف بنایا. ایک راز کی بات بتاؤں آپ, ابھی پتہ نہیں اگر آپ نے اس کو اچھی طرح لیا نا پھر میں آپ کو ایک راز اور دوں. ہاں راز دینے لگا. دیکھیے گا میری طرف, مولانا صاحب دائیں بائیں دیکھیے گا, دیکھنا میری طرف. لفظ بطول زبان پر آیا تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں یہ بطول لکھتے کیسے ہیں؟ بے تے واو لام. یہ جو عربی میں جتنے بھی حروف قسم ہے نا, واللہ باللہ تاللہ للہ, یہ جتنے حروف قسم ہیں وہ مل جائیں تو بطول بنتا. یا نئی باتیں سننے کے عادی نہیں ہو کیا؟ مجھے یہ نہ لگے میں نے غلط جگہ پہ اپنا سامان کھول لیا. توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ نہیں 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 نہیں, ابھی سے ہاتھ چہرہ نہیں, ہاتھ اٹھا نہیں ہے, ہاتھ چہرہ میرے ساتھ نہیں ہے. کچھ پیچھے سے ہاتھ پیچھے رہ مل کے حیدری. سلامت رہیں. بھائی نے نعرہ لگایا تو ایک بات اور بتا دوں آپ کو. ہاں یہ بھی ابھی دل کر پڑا کہ ایک دو راز کھول کے ہی جاؤں. ہاں ہاں کتنے نام ہیں میرے پیر علی کے. امیر المومنین وہ ہے, امام المتقین وہ ہے, ساقی کوثر وہ ہے, وارث لواء الحمد وہ ہے, اخی رسول وہ ہے, وسیع رسول وہ ہے. لیکن جب بھی نعرہ لگتا ہے, یہ جتنے نام ہیں جتنے لقب ہیں, نام علی ہے, یہ اللہ نے وحی سے رکھا. لیکن جب بھی نعرہ لگتا ہے, نہ نعرہ علی لگتا ہے, نہ نعرہ امیر المومنین لگتا ہے, نہ نعرہ علی لگتا ہے, نہ نعرہ ساقی کوثر لگتا ہے, نہ نعرہ وارث لواء الحمد لگتا ہے. جب بھی نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری لگتا ہے. نام وہ نہیں لیا جاتا جو اللہ نے وحی سے بتایا ہے. نام کون سا لیا جاتا ہے؟ حیدر. یہ وہ نام ہے جو علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام. راز کھلنے لگا, راز کھلنے لگا. فیصل آباد کی زمین پر حیدرآباد نقوی راز کھولنے لگا ہے. نام وہ لیا جاتا ہے جو ماں نے رکھا تھا, کیونکہ علی کی ماں قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ نام وہ لیا جانا ہے جو علی کی ماں نے رکھا ہے, کیونکہ جواب بھی وہ دے گا جس کی ماں بھاگ ہے. جیو مل گیا جشن, مل کے حیدر 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 حیدر, مل کے حیدری. یا سلامت رہیں آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ یہ قبلہ ہمارا رزق ہے, یہ رزق ہے جو ہم لے رہے ہیں, یہ ہمارا رزق ہے. اگر آپ کا دل کر رہا تو میں آپ کو ایک کراچی والی بات بتاؤں. تو کراچی والی بات کروں آپ سے, گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارا رزق ہے, لیکن اس رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اچھا میں نے سنا ہے فیصل آباد میں حافظ تصدق صاحب بھی پڑھتے ہیں نا. ہاں تو پھر میں ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں, گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا رزق ہے, لیکن اس رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے طلب رزق. بولنا ہے, ہاں اگر آپ کے بولنے سے مجھے پتہ لگے گا آپ کا معیار کیا ہے, ہاں اس کے مطابق میں پڑھوں گا. ایک ہوتا ہے طلب رزق, ایک ہوتا ہے شعور رزق. بولنا بھائی جیسے میری بات پہنچ جائے. یہ طلب رزق کیا ہے؟ بھوک لگی ہے, بچہ ہے چھوٹا سا, اسے بھی طلب ہوتی ہے, روتا ہے, طلب رزق ہے نا, رو رہا ہے کہ ماں کچھ کھلائے گی پلائے گی, بچہ بھی روتا ہے, طلب رزق ہے. اس بچے کے منہ میں مٹی ڈال دو, کھا لے گا. طلب رزق ہے, شعور رزق نہیں ہے.
کہ بلا سارے تو سیڑھیاں پڑھ رہے ہیں، اب میں کہاں جا کے پڑھوں؟ سارے خطیب جس بیچارے ایک عالم کی سیڑھی پڑھتے تھے وہ تو دنیا میں رہا نہیں. میں تو پریشان ہوں اب یہ پڑھیں گے کس کو؟ توجہ ہے یا نہیں سر؟ ہاں نئی بات ہے، ذرا بیدار ہو کے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے طلب رزق، ایک ہے شعور رزق. طلب ہے لیکن رزق کا شعور نہیں ہے. کیا کھانا ہے اسے پتہ ہی نہیں. طلب تو کر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، منہ میں مٹی ڈال دی، کھا لی، کیونکہ شعور رزق نہیں. مگر ابراہیم کی دسترخوان پر فرشتے آ گئے. ابراہیم نے لنگر نیاز کا اہتمام فرمایا، ہر قسم کا رزق رکھا. فرشتوں سے کہا کھائیں، انہوں نے کہا ہم یہ کھاتے نہیں ہیں. یار کون بندے پریشان ہی بیٹھ گئے. تو جو ہے یہ نہیں ہے قبلہ. میں اگر یہ جملے پڑھ کے چلا جاؤں تو یہ فیصل آباد کی زمین پر ایک تاریخی خطاب ہوگا اگر میں آپ تک پہنچا گیا تو. مالک امام زمانہ میری زبان میں تاثیر عطا فرمائے، آپ کے قلوب میں وسعت بتائے کہ اس وسعت کے صدقے میں آپ کو میرے جملے سمجھ میں آ گئے تو گھر تک جشن یاد رہے گا. تاریخی جملے میں پڑھنے لگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم کہتا ہے کھائیں، کہا ہم یہ کھاتے نہیں ہیں. شعور رزق تھا نا، کہا ہم یہ کھاتے نہیں. کہا پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا ہمارا رزق ہے تسبیح اور تحلیل. ہمارا رزق ہے لا الہ الا اللہ. ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور روٹی نہیں کھاتے. ہم روٹی نہیں کھاتے. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم روٹی نہیں کھاتے، ہمارا رزق لا الہ الا اللہ ہے. لاؤ ممبر پر قرآن نکالو سورہ دہر. جس فرشتے کو شعور رزق ہے وہ روٹی مانگنے بطول کے دروازے میں جو کھڑا ہو گیا ہے اسے میرا سلام ہے. جیو سلامت رہو. نہیں بابا یہ بیٹھ جاؤ، مجھے جملہ کہہ لینے دینا. ابھی جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں رہے گا، وہ عرش پہ جانے والا ہے. حیدر عباس نقوی فیصلہ چاہتا ہے. پتہ لگ گیا بطول کے گھر کی روٹی روٹی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے. علی 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 مل کے حاضری. قبلہ ہوتا یہ ہے کہ جملوں سے بندہ تھکتا نہیں پوری رات، معرفت سے بندہ تھک جاتا ہے. ہاں اگر تو ذہن تھکا نہیں ہے نا تو ابھی جہاں ہو نا اس سے اوپر لے کے جانا چاہتا. جو بندہ تیار بیٹھا ہے تھکا نہیں ہے ذہنی طور پر، جس کی معرفت کی زمین ابھی بھی کچھ مانگ رہی ہے. میں جملہ کہنے لگا، اگر روٹی کو بطول کا ہاتھ مس ہوا ہوتا روٹی کبھی گھر سے باہر نہ جاتی. مس فضا کے ہاتھ سے ہوئی ہے. بڑی مر بسم اللہ کرتے راضی بیٹھے ہیں صاحب، راضی بیٹھے نا، گھبرات نہیں گئے. کف بنایا. مجھے اس فضیلت پر ناز ہے کہ مجھے
سیدہ کا کف بنایا، ہمشر بنایا، کف بنایا ہے۔ یہ جو علوم ہوتے ہیں، یہ لغت ہوتی، لغت شیعہ ہوتی کہ سنی ہوتی؟ نہیں، میں اب آپ کی معیار کو دیکھتے ہوئے نا میرا دل کر رہا کہ میں معیار بڑھاتا جاؤں۔ وہ علمی باتیں میں نے شروع کر دی، ہاں وہ ٹک 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 والی میں نہیں اب میں پڑھ رہا۔ ہاں مجھے اچھا لگا کہ میں اچھی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ ہاں بالکل، مجھے اب اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں۔ بلکہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جنت میں نہیں کھڑا، اس سے افضل مقام ہے، جنت سے آگے ہی مقام پہ میں کھڑا ہوں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جنت میں اصحاب کہف کا کتا جائے گا، وہاں کتے جاتے ہیں، یہاں کتے کوئی نہیں آتا۔ جی ہے کہ بلا سلامت مل کے حیدری۔ مولا کو سلامت رکھے بادشاہ حاضر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کف بنایا، کف بنایا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کیا بنایا؟ سمجھنے والی بات ہے، دائما دیکھو گے حساب خراب، سارا خراب ہو جائے گا ہے۔ کف بنایا، ہمشر بنایا ہے کہ مطلب لوگ بحث کرتے ہیں، لوگ بحث کرتے، جب بھی بیوی کا حق پڑھا جاتا ہے لوگ بحث کرتے۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب بیوی کا حق پڑھا جاتا ہے لوگ بحث کرتے، حق پہ کون ہے؟ حق پہ کون ہے پڑھا جاتا ہے، حق پہ پڑھا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ بلا مجھے بتا، یہ جو علم العادات ہیں یہ شیعہ ہوتے ہیں کہ سنی ہوتے ہیں؟ نہ شیعہ نہ سنی، یہ تو علم ہے، عادات کا علم جو ہے یہ تو علم ہے۔ اب جو اسم فاطمہ ہے، فاطمہ کا عدد کیا ہے؟ 9 عدد ہے، سب کو پتا ہے، ہر شیعہ کو پتا، 9 عدد ہے اسم فاطمہ، عدد ہی 9 ہے۔ لوگ پوچھ رہے بحث کر رہے ہیں حق پر کون ہے، حق پر کون ہے، لیکن فیصلہ کرتے ہیں علم العادات سے۔ ہے کہ عدد ہے 8، قاف کے عدد ہیں 100، جمع کرے بنے 108، کامل عدد بنا 1 جمع 0 جمع 8 9۔ کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزیزان محترم، یہ بحث نہیں ہے کہ حق پر کون ہے، حق کا عدد وہی ہے جو فاطمہ کا ہے، جہاں فاطمہ ہے وہی حق ہے۔ نہیں، میں جملہ پھر پڑھتا ہوں، ابھی سمجھ میں ابھی آیا نہیں ہے، آخر تک سارے بندوں کو سمجھ میں آئے گا۔ مجھے اس فضیلت پر ناز ہے کہ اللہ نے مجھے فاطمہ کا کف بنایا۔ حق کے معنی ہے فاطمہ، فاطمہ کے معنی ہے حق، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا علی مال حق، الحق مال، مل کے حیدری۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے بھائی؟ نہیں، علم العادات سے تھوڑا سا گھبرائے ہیں آپ؟ نہیں، گھبرانے والے تو شیعہ کیسے گھبرا سکتا ہے؟ کوئی شیعہ کبھی گھبرا ہی نہیں سکتا۔ کیسے گھبرائے گا شیعہ؟ گھبرا سکتا ہی نہیں، کیونکہ میرے پیر علی نے کہا تھا جسے میرا نام یاد ہے، جس کے دل کی ہر دیوار پر میرا نام لکھا ہے، وہ کبھی گھبرائے نہ، کیونکہ جو میرا نام لینے والا ہے جب قبر میں جاتا ہے دائیں طرف پیر علی کا تخت لگتا ہے، فرشتہ آ کے سوال پوچھتا ہے من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا، تو پھر مومن جواب نہیں دیتا، فرشتہ مڑ کے پیر علی سے کہتا یا علی تیرا مومن جواب ہی نہیں دے رہا۔ میرا پیر علی کہتا تمام زندگی میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا ہے، اب سوال تو پوچھ، جواب حال۔ علی حق، 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 مل کے حیدری۔
جی ہاں سلامت رہیں. علی حق، سیدہ حق. اس لیے تو کف ہے، اس لیے تو کف. اچھا کہ بولے ایک بات ہے، دل کر رہا ہے یہ بات آپ سے کہہ کے جاؤں. ہمیشہ میں یہ چیز سوچتا تھا قبلہ، یہ حق ہوتا نا حق، اس کا جو قاف ہوتا ہے نقطوں والا، یہ جو قلب ہے نا قلب، قلب بھی اسی قاف سے ہے. یہ جو دل ہے اسے قلب کہتے ہیں، قلب قاف سے. اور یہ جو باہر سڑکوں پہ پھرتا نا اسے قلب کہتے ہیں. کتا گھبرا گیا میری بات. اندازہ لگائیے خالی کے لغت ہے، اللہ پاک خالی کے لغت ہے، فرق اتنا چھوٹا سا. جو باہر پھرتا ہے وہ یہ ڈنڈے والے کاف سے قلب، اور یہ جو سینے میں ہے جہاں ایمان ہے یہ نقطوں والے کاف سے قلب. اتنا چھوٹا سا فرق ہے. وہ قلب یہ قلب. یہ تو کراچی والے تو کہہ لیں گے، باقیوں کو کیا بنے گا؟ یہ تو قلب نکال لیں گے، باقی قلب آئے گا کہاں سے؟ یہ قلب ہے، وہ قلب ہے. اتنا چھوٹا سا فرق. اللہ پاک تو خالق لغت ہے، کوئی اور نام رکھ دیتا. اتنا چھوٹا سا فرق کیوں رکھا؟ جو یہاں ہے وہ قلب ہے، جو باہر پھر رہا ہے قلب ہے. یہ چھوٹا سا فرق رکھا کیوں؟ کہا حیدرآباد نقوی قیامت تک کے لیے بتانا تھا اگر یہاں علی ہے تو قلب ہے، ورنہ قلب ہے. جس دل کے دل میں علی بولتا ہے ساسا کا سمیٹ کے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا مل کے حیدری. یا توجہات ہے. آخری دو جملے، وقت میرا ختم ہو گیا، سمیٹ دی میں نے ساری بات. خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا ہے. ہاں آخر میں عمومی طور پر اگر میں یہیں چھوڑ دوں، نعرہ لگوا کے چلا جاتا تو بہت داد دی آپ نے، بڑی دعائیں دی، لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کو تحفہ اور دے جاؤں. اگر دل کر رہا، تھک تو نہیں گئے؟ سب کا پروگرام ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ چھوڑ دوں یہیں. سب کا پروگرام میں ایک تحفہ دے دوں آپ کو. ایک بات ملک قاسم صاحب دینا چاہتا ہوں، مولا کو سلامت رکھے. ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے. چھوٹا سا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں جب سرکار پاک بی بی مریم کائنات میں تشریف لا رہی تھی، ان کی ماں نے ایک دعا کی تھی. دعا کیا تھی؟ وہ قرآن میں موجود. انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بکا و ذریتھا من الشیطان الرجیم. اے پاک پروردگار میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں. بھئی گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بکا و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی ذریت کو اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب وہی مریم ہے، جبریل آ گیا بیٹا دینے کے لیے. مریم نے اسے دیکھ کر کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ سے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، رحمان سے پناہ مانگتی ہوں. اگر تو متقی ہے، پناہ مانگی رحمان سے. مریم کی ماں نے پناہ مانگی اللہ سے. گھبراتا نہیں کہ میرے بھائی؟ اب رسول آ گئے حدیث کے سامنے. جناب سیدہ عائشہ فرماری میں اگر یہ جملے پڑھ کے چلا گیا خدا کی قسم تو گھر تک تم حیدرآباد نقوی کو دعائیں دیتے رہو گے جب میں جملے پڑھنے لگا. یہاں پر رسول آئے، جناب سیدہ فرماتی قالت انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یابتہ من الضعف. جناب سیدہ کہتی میرے بابا نے کہا میں بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں،
جناب سیدہ نے کہا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جشن کا آخری جملہ حیدرآباد نقوی کو دعائیں دینا، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول نے کہا مجھے اللہ کی پناہ میں دینا، کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول نے کہا اے دینی بالکسائل یمانی، پھر اپنی چادر دے دے۔ بطول کی آنکھیں بھر رہی ہیں، آپ سلامت رہیں جن کی آنکھیں بھر۔ مولا ہمیں ایسے لاکھوں جشن سننے، مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا آپ کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھائے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔